یار آپ کے والدین کو نا آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. آپ کو لگتا ہے انہیں آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے یا آپ ان کو سہولتیں لے کے دیں اس کی ضرورت ہے, کپڑے لے کے دیں. آپ کے والدین کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کبھی دن میں ایک مرتبہ یا کبھی 2 دن کے بعد یا کبھی ہفتے کے بعد آپ اچانک اپنے والد کو گلے لگائیں, اپنی والدہ کے ہاتھ پکڑیں, اس کو چومیں اور بس یہ کہیں کہ پاپا یا ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, امی آپ مجھے بہت عزیز ہیں اور آپ میرے لیے بہت اہم ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا, آپ نے اپنی راتیں گزاریں, آپ نے دن کی محنت کی اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. بس والدین کو یہی چاہیے ہوتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا. وہ ایک آپ نے پرانی بات سنی ہوگی کہ ایک شخص کو ایک خواب آیا, اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں میں سے پانی نکلا اور وہ پانی سات کنویں تھے, وہ ساتوں کے ساتوں اس پانی سے بھر گئے. اس کے بعد جب وہ کنواں خالی ہوا بڑا تو ساتوں کے ساتوں کنویں پانی سے ابلے, لیکن وہ ساتوں کے ساتوں جو ہیں وہ اس کنویں کو نہیں بھر سکے. تو صبح اٹھ کے اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو پہلا کنواں ہے نا, یہ ماں باپ ہے, وہ اپنی زندگی میں سب کو پالتے ہیں, سب کا خیال رکھتے ہیں, سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, اور جب ان کا وقت آتا ہے تو یہ ساتوں کے ساتوں بھی اگر تیار ہو جائیں, اگر کسی کے 7 اولادیں بھی ہوں, 7 بچے بھی ہوں, تو سب مل کے بھی ایکچولی اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے. یہاں اشارہ جو ہے صرف اس کی فزیکل ضرورتوں کا نہیں تھا, اشارہ اس کی ایموشنل ضرورتوں کا بھی ہے, اس کی سائیکولوجیکل ضرورتوں کا بھی ہے, اس کی روحانی ضرورتوں کا بھی ہے. تو اس دور میں جس میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہے, اور خاص طور پر نوجوانوں کے نزدیک تو سب سے اہم بات ہے ہی یہ کہ کس طریقے سے روزگار میں اضافہ کیا جائے, کس طریقے سے محنت کی جائے اور اپنے لیے کیریئر بنایا جائے. تو بڑی اچھی بات ہے, یہ بہت ہی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ضرور کیریئر بنائیے, لیکن آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آپ کی ان پرائورٹیز میں سے ایک پرائورٹی آپ کے والدین بھی ہیں. اور جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, وہ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ایک شدید محبت کے رشتے میں ہمیشہ اٹیچ ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ بہت نافرمان ہو, حد سے زیادہ نافرمان ہو, اور وہ والدین سے بہت دور چلا جائے, پھر بھی وہ اتنا دور نہیں جا سکتا کہ والدین کی دعاؤں کے حصار میں سے نکل جائے. نافرمان سے نافرمان بچہ, گستاخ سے گستاخ بچہ, بدتمیز سے بدتمیز بچہ, نافرمان سے نافرمان بچہ جو ہے وہ تمام حدیں کراس کر سکتا ہے, مگر اپنے والدین کی دعاؤں کے حصار میں سے نہیں نکل سکتا. تو پلیز آپ یاد رکھیے کہ آپ اپنے والدین کی دعاؤں کے حصار میں ہیں. جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے, دن میں کبھی ایک مرتبہ, کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ, 2-3 دن کے بعد, بغیر کسی غرض سے, بغیر کسی کام سے, آپ کے والدین صرف آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیچھے سے آ کے آپ گلے سے پکڑیں, ماتھے پہ پیار کریں, ہاتھ پہ بوسہ دیں, اور صرف ان کو یہ کہیں کہ ماما یا بابا آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں.